بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا جو واقعہ ہے، اس کے دو روایتیں ملتی ہیں۔ آج کی ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، وہ دونوں روایتیں میں آج پیش کروں گی۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح، بس وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا، لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا۔ بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی اپنے سفر میں بڑی مشقت۔ اس ساتھی نے کہا، اے کلیم اللہ، آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی شیطان نے کہ اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے۔ پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ کہا اس بندے کو موسیٰ نے، میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرط یہ کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا۔ اس بندے نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں؟ آپ نے کہا، آپ مجھے پائیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ اس بندے نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں، یہاں تک کہ میں آپ سے خود اس کا ذکر کروں۔ بس وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے نے اس میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ بولا، اٹھیں، کیا تم نے اس لیے شگاف کیا کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دوں؟ یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس بندے نے کہا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں۔ آپ نے عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے، اور نہ سختی کرو مجھ پر میرے اس معاملے میں بہت زیادہ۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر؟ بے شک آپ نے ایسا کام کیا جو بہت ہی نازیبا ہے۔ اس نے کہا، پہلے ہی میں کہہ نہ دیا آپ کو کہ میری معصیت میں صبر نہیں کر سکو گے؟ آپ نے کہا، اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں گے، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔ پھر وہ چل پڑے، یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے۔ پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری ہی لے لیتے۔ اس نے کہا، بس سنگت ختم، اب میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی تھی، وہ غریبوں کی تھی جو ملاح کا کام کرتے تھے دریا میں، تو میں نے ارادہ کیا اسے عیب دار بنا دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی سے، اور وہ لڑکا تھا
تو اس کے والدین مومن تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اگر زندہ رہا تو مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر، پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے دیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیموں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور نکال لے اپنا دفنیہ۔ یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جس موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نہیں بلکہ اسی نام کے ایک اور شخص ہیں، جن کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: موسیٰ بن میشا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح کچھ مسلمان بھی ان کی ہم نوائی کرتے نظر آتے ہیں، جو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور بے دڑک ان سے روایت لیتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی دوسرا شخص مراد لیتے ہیں، لیکن صحیح وہی ہے جو اہل علم کے ہاں مشہور ہے، اور قرآن پاک کا سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک تو نہیں، کیونکہ ایک نصف قرآنی جو بالکل صحیح اور صریح ہے بتا رہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے والا کوئی اور نہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور اس بات پر تمام ائمہ مفسرین کا اتفاق ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ نوف بقالی گمان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نامی شخص جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے وہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے۔ ہم سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو جواب دیا، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزنش فرمائی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وحی کی گئی کہ میرا ایک بندہ جو خاص ہے، جو 2 دریاؤں کے سنگم میں مجمع البحرین پر رہتا ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لیجئے، اسے ٹوکرے میں رکھیے، جہاں مچھلی گم ہو گئی وہیں آپ جائے ملاقات ہوگی۔ آپ نے مچھلی لی اور اسے ٹوکرے میں رکھ کر مہو سفر ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک نوجوان حضرت یوشع بن نوف بھی تھے۔ آپ ایک چٹان پر پہنچے، دونوں نے سر رکھا اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ مچھلی ٹوکرے میں زندہ ہو گئی، ادھر ادھر پھرنے لگی اور آخر نکل کر چلی گئی اور قریب ہی دریا میں گر گئی اور پھر سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے سامنے پانی کے بہاؤ کو ساکت کر دیا، وہ تاک کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت یوشع جاگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے متعلق بتانا بھول گئے۔ پھر دونوں دن کے باقی ماندہ حصے اور پوری رات چلتے رہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے ساتھی کہا، ترجمہ: لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت۔ ترجمہ: آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی، مگر شیطان نے کہا میں اس کا ذکر کروں اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی، پانی ٹھہراؤ آ گیا، دونوں بہت حیران ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے۔ پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے حتیٰ کہ چٹان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس ہدایت کی تعلیم دیں جس سے آپ کو نوازا گیا۔ ترجمہ: اس بندے نے کہا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس خصوصی علم سے نوازا ہے اس سے آپ ناواقف ہیں، اور جو علم آپ کی بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا ہے اس سے میں ناواقف ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ: اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں نہیں، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ پس دونوں چل پڑے، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ انہیں ایک کشتی گزرتی ہوئی دکھائی دی، اس سے بات کی کہ ہمیں سوار کریں۔ ملاحوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے چلنے پر راضی ہو گئے۔ دوران سفر خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پٹا اکھاڑ پھینکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ کے سوار کیا، آپ ہیں کہ ان کی کشتی میں سوراخ کرنے کے درپے ہیں۔ ترجمہ: کیا تم نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو؟ یقیناً تم نے بہت برا کام کیا۔ اس بندے نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں؟ آپ نے عذر خواہی کرتے ہوئے کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے اور نہ سختی کرو مجھ پر میرے اس معاملے میں بہت زیادہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بھول ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر پانی سے چونچ تر کی۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے اور آپ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو اس قطرے کو سمندر سے ہے۔ پھر دونوں کشتی سے باہر آئے، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک بچہ نظر آیا جو دوسروں بچوں سے کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کچل ڈالا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، ترجمہ: کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر؟ بے شک آپ نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے۔ اس نے کہا، کیا پہلے ہی میں نے کہہ نہ دیا تھا آپ کو کہ میری معصیت میں صبر نہیں کر سکتے؟ ترجمہ: آپ نے کہا، اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں گے، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔ ترجمہ: پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے۔ پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے درست فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فرمانے لگے، تعجب ہے، آپ ایک ایسی قوم کی دیوار درست فرما رہے ہیں جو ہماری میزبانی سے انکار کر رہی ہے اور 2 لقمے روٹی کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری تو یہ تمنا ہے کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں اور بھی بتاتے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ایک نوجوان حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ ان کے پاس مچھلی تھی۔ سفر کرتے ہوئے ایک چٹان تک پہنچے، اس پر ٹھہر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ عمروں کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ چٹان کے نیچے ایک چشمہ تھا جسے حیات زندگی کہا جاتا تھا۔
اس کا پانی جس چیز تک پہنچتا وہ چیز زندہ ہو جاتی۔ اس چشمے کا پانی مچھلی تک پہنچا، اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے تاب ہو کر ٹوکری سے نکلی اور سمندر میں داخل ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو نوجوان سے کہا، کھانا لاؤ، آج کے سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے اور اس کے بعد آپ پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور چونچ سے پانی بھرنے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا علم آپ کا علم اور پوری مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کا پانی ہے۔ پھر اس کے بعد تمام حدیث روایت میں ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔